پاکستان نے پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم اولمپکس کے مقابلوں میں انفرادی گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ جیولن تھروئر ارشد ندیم نے 32 سال بعد پاکستان کو اولمپکس میں گولڈ میڈل جتوا دیا۔ مینز جیولن تھرو ایونٹ کے فائنل میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کی تھرو کر کے نیا اولمپک ریکارڈ بھی بنا دیا۔ تیسری تھرو 88.72، کوالیفائنگ راؤنڈ میں 86.59 میٹر کی تھرو کی، جبکہ آخری کوشش میں 91.79 میٹر کی تھرو کی۔ ارشد ندیم نے میدان میں سجدہ شکر ادا کیا، قومی پرچم لہرایا۔ ایک نیوز کے قومی ہیرو ارشد ندیم کو مبارکباد۔ ارشد ندیم نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر جشن کا سما۔ ارشد ندیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ ہماری خوشی کا کوئی عالم نہیں، اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لی، میرے بیٹے نے ملک کا نام روشن کر دیا، اس نے پاکستان کے جھنڈے کو سر بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قبول کر لی، میرے ارشد ندیم نے میڈل جیت لیا اور پاکستان کا نام روشن کر دیا اور پاکستان کا جھنڈا اڑایا۔ سندھ حکومت کا پاکستانی سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے 5 کروڑ روپے انعام کا اعلان۔ جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب، مطالبات کی منظوری کے بعد معاہدے کو تحریری شکل دے دی گئی۔ فریقین میں دستاویزات کا تبادلہ، حکومت اور جماعت اسلامی کے اراکین کے دستخط موجود۔ جماعت اسلامی نے 31 جولائی کو حکومتی ٹیم کے سامنے 10 مطالبات رکھے تھے۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں آئی پی پیز کا مسئلہ پاکستان کا اہم مسئلہ ہے، حکومت آئی پی پیز معاہدے پر جانچ پڑتال کرے گی۔ جماعت اسلامی کے کارکنوں کا راولپنڈی مری روڈ پر مارچ، دھرنے کے شرکاء کا کمیٹی چوک تک جا کر واپس لیاقت باغ آ گئے۔ امیر جماعت اسلامی نے شرکاء سے خطاب کیا، کہا آئی پی پیز کے ذریعے عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے، دھرنا نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہے، بہت بڑی رابطہ مہم عوام کی تیاری کریں۔ رابطہ مہم ہر گھر اور ہر ضلع میں کی جائے گی، پہلے ہی کہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام میں نہ جائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے، اگر لوگوں نے احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں، لیکن پرامن رہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں اللہ کے نزدیک فساد فی الارض سب سے بڑا جرم ہے، پاک فوج فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ جو لوگ شریعت اور آئین کو نہیں مانتے، ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے، افغانوں کو سمجھا رہے ہیں، فتنہ خوارج کی خاطر برادر اسلامی ممالک سے مخالفت نہ کریں، جرائم پیشہ عناصر اور اسمگلرز دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سیاسی حکومت اور ہمارے ادارے سپہ سالار پوری طرح یکسو ہیں، یکجاں دو قالب کی طرح۔ تو یہی وہ طریقہ ہے کہ پاکستان کو ان مشکلات سے نجات دلوائی جا سکتی ہے۔ اور مشکلات کے خاتمے کے لیے حکومت اور آرمی چیف یکجا، حکومت اور آئینی ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی علماء مشترکہ کنونشن سے خطاب، بولے حکومت اور آئینی اداروں کے درمیان جتنا تعاون آج ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ملک میں سنگین معاشی حالات ہیں جن کا ذکر سپہ سالار نے بھی کیا۔ حافظ قرآن جنرل عاصم منیر کی جامع گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ملک کی مسائل کے حل کے لیے صدر مملکت آصف زرداری، بلاول بھٹو اور سپہ سالار بھی مشاورت میں شامل ہیں۔ خدا کرے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو، غریب آدمی کے بجلی کے بل میں کمی کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ کا وقت ہے، میرے پاس بہت وقت ہے، حکومت دلدل میں پھنسی جا رہی ہے، 2 ماہ میں دھڑم تختہ ہونے والا ہے، ملک کے حالات بنگلہ دیش سے برے ہیں، حکمرانوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کے صحافیوں سے گفتگو، سانحہ 9 مئی پر غیر مشروط معافی مانگنے کا تاثر مسترد کر دیا، کہا معافی وہ مانگتا ہے جو غلطی کرتا ہے، سانحہ 9 مئی کی فوٹیج میں پی ٹی آئی کے لوگ نظر آ جائیں تو معافی مانگیں گے، جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں، جتنی دیر مرضی جیل میں رکھ لیں، ڈیل نہیں کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے عوام کا والہانہ اظہار محبت، نواز شریف کی مداح فیملی نے مری میں بارش کے دوران گاڑی روکنے کی درخواست کی، صدر نون لیگ کی ہدایت پر گاڑی روکی گئی، بچوں سمیت فیملی کے تمام ارکان نے گاڑی میں بیٹھے نواز شریف کے ساتھ تصاویر بنوائیں، نواز شریف سے اچانک ملاقات اور تصاویر بنوانے پر شہری خوش۔ حکومت کے عوام کے لیے ریلیف پیکج کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، وزیر اعظم ریلیف پیکج کا حجم 400 ارب روپے ہونے کا امکان، پیکج کے تحت
سستی بجلی، انکم ٹیکس پر رعایت اور اشیاء خورونوش پر ریلیف متوقع۔ ذرائع کے مطابق صنعتی صارفین کو بھی ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ بند صنعتی شعبے کو بجلی نرخوں میں ریلیف دینے پر غور۔ چھوٹے دکانداروں کے لیے بھی بجلی کے ریٹ کم کیے جانے کی تیاریاں۔ 200 یونٹ تک گھریلو صارفین کو بڑا ریلیف ملنے کا امکان۔ 300 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے جزوی ریلیف بھی غور۔ بجلی ₹2.56 فی یونٹ مزید مہنگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ صارفین سے اضافہ رواں ماہ کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے IPPs کے گرد گھیرا تنگ۔ حکومت نے نیشنل ٹاسک فورس بنا دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں نیشنل ٹاسک فورس توانائی کے شعبے میں بہتری کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ TORs کے مطابق کمیٹی IPPs معاہدوں کا جائزہ لے سکے گی۔ ملک میں مانسون بارشیں جاری۔ راولپنڈی میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب، گلیاں، سڑکیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ نالا لائن میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد کم ہو گئی۔ اسلام آباد، حافظ آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں سے مزید تباہی۔ نوشہرہ میں بارش کا پانی پولیس چوکی میں داخل۔ سوابی میں پانی گھروں اور سرکاری اسکولوں میں داخل۔ ایبٹ آباد میں موسلا دھار بارش سے ندی نالے میں بھر گئے۔ کوئٹہ، بارکھان، ڈیرہ بگٹی میں بھی بارش۔ پنجاب حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میاں والی DHQ ہسپتال کا دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ وارڈ سے پہلے MS آفس اور ایڈمن بلاک کی ری ویمپنگ پر اظہار ناپسندیدگی، کہا اچھا اور صاف ستھرا ماحول سب سے پہلے مریضوں کا حق ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مریض سے ایکس رے کے پیسے لینے کی شکایت پر فوری رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ادھر وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد DPO میاں والی کو ہٹا دیا گیا۔ متی اللہ کو CPO رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس، بلیو لائن BRT کے تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ۔ شرجیل میمن کی منصوبے کے بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے کی ہدایات۔ عالمی بینک نے پروجیکٹ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ برطانوی عدالتوں کا فوری انصاف، مسجد کے باہر ہنگامہ آرائی کرنے والوں کو 32 ماہ قید، پرتشدد کارروائیوں اور اسلحہ رکھنے کے جرم میں ایک اور شخص کو 32 ماہ قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہارٹل پول میں بلوہ کرنے والے 2 افراد کو 2 سال اور 2 ماہ کی سزا۔ ادھر برطانیہ میں نسل پرستی کے خلاف جوابی مظاہرے بھی ہوئے، ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مسلمانوں سمیت تمام کمیونٹیز کی شرکت، لندن، برمنگھم، لیورپول اور برسلز سمیت کئی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔